رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتے ہی مومن کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب ایک ایسی بابرکت رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو تو اس کی قدر کتنی بڑی ہوگی۔ لیکن ایک سوال ہمارے دل میں ضرور آتا ہے، آخر ہم اس قیمتی عشرے میں کیا کریں؟ کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں ضرور کرنے چاہیے؟ کون سا ذکر ایسا ہے جس سے ہمارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں؟ کون سا عمل ایسا ہے جس سے ہمیں 100 نیکیاں ملتی ہیں اور 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں؟ اور وہ کون سی دعا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر لیلۃ القدر میں پڑھنے کی تعلیم دی؟ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ ضائع نہ ہو اور آپ اس کے ہر لمحے سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم آپ کو ایسے آسان مگر بے حد قیمتی اعمال بتانے والے ہیں جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے۔ پورے رمضان میں انسان عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن آخری عشرہ میں وقت ہے جب مومن اپنی عبادت کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں پہلے سے کہیں زیادہ محنت کرتے تھے۔ آپ راتوں کو جاگتے، نماز اور دعا میں مشغول رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تاکہ وہ بھی اس عظیم موقع سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہی راتوں میں لیلۃ القدر آتی ہے، ایک ایسی رات جس میں عبادت کا اجر 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو اس عشرے کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھے اور اسے غفلت میں ضائع نہ کرے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے آسان مگر طاقتور اعمال بتائیں گے جو اگر آپ آخری عشرے میں اپنا لیں تو انشاءاللہ آپ بے شمار نیکیوں کے مستحق بن سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے دروازے آپ پر کھل سکتے ہیں انشاءاللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ایک مومن کے لیے بے حد قیمتی ہے اور بابرکت وقت ہوتا ہے۔ پورے رمضان میں انسان عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو عبادت کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہی وہ دن ہیں جن میں لیلۃ القدر جیسی عظیم رات آتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اگر کوئی شخص اس رات میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اسے تقریباً 83 سال کی عبادت کے برابر اجر مل سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو عبادت میں پہلے سے زیادہ محنت کرتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے بیدار کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اس عشرے کی قدر کرنی چاہیے اور اسے غفلت میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ رمضان کے آخری دنوں میں عبادت کم کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہی وقت سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ان چند دنوں میں اپنی زندگی کے بے شمار گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قربت پا سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو دنیاوی مصروفیات سے ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ کریں اور آخری عشرے کے ہر لمحے کو عبادت، ذکر اور دعا میں گزارنے کی کوشش کریں۔ آخری عشرے میں سب سے آسان اور بہترین عبادت اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر ایک ایسا عمل ہے جو زبان سے ادا ہوتا ہے لیکن اس کا اثر دل پر پڑتا ہے اور انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سے ایسے اذکار سکھائے ہیں جو پڑھنے میں آسان ہیں مگر ان کا اجر بہت بڑا ہے۔ انہی اذکار میں سے ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ ذکر 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ذرا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ صرف چند لمحوں کے ذکر کے بدلے اتنی بڑی معافی عطا فرما دیتا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ تو ویسے بھی رحمت اور مغفرت کا وقت ہے، اس لیے اس میں
ذکر کی کثرت کرنا اور بھی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ جب انسان بار بار اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اسے اللہ کی قربت محسوس ہونے لگتی ہے۔ ذکر نہ صرف گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ دل کو سکون بھی دیتا ہے۔ آج کے مصروف دور میں انسان کو ذہنی پریشانی اور بے سکونی کا سامنا رہتا ہے، لیکن اللہ کا ذکر دل کو اطمینان دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آخری عشرے میں چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے اور فارغ وقت میں کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں تاکہ آپ کو مغفرت اور سکون دونوں نصیب ہوں۔ ایک اور عظیم ذکر جو رمضان کے آخری عشرے میں پڑھنا چاہیے وہ ہے سبحان اللہ۔ یہ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑی فضیلت پوشیدہ ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے۔ جب بندہ یہ ذکر کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی پاکیزگی اور عظمت کا اقرار کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ بہت زیادہ کیوں نہ ہو۔ یہ ذکر پڑھنے میں بہت آسان ہے اور اس کے لیے کسی خاص وقت یا جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نماز کے بعد، سحری کے وقت، افطار کے بعد یا رات کے وقت آرام سے بیٹھ کر یہ ذکر کر سکتے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ چونکہ مغفرت حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے، اس لیے اس ذکر کو اپنی روزمرہ عبادت کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ جب انسان بار بار سبحان اللہ کہتا ہے تو اسے اللہ کی عظمت اور اپنی عاجزی کا احساس ہوتا ہے۔ یہی احساس انسان کو گناہوں سے دور اور نیکیوں کے قریب لے آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ذکر دل کے سکون اور روحانی اطمینان کا بھی سبب بنتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آخری عشرے میں روزانہ کم از کم 100 مرتبہ سبحان اللہ ضرور پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت حاصل ہو سکے۔ رمضان کے آخری عشرے میں ایک اور بہت اہم ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ توحید کا اعلان ہے اور اس کے پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس ذکر کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس دن شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ چند منٹ کا یہ ذکر انسان کو کتنی بڑی نعمتیں عطا کر سکتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں جب نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے تو اس ذکر کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس ذکر کے ذریعے انسان اپنے ایمان کی تجدید بھی کرتا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتا ہے۔ جب بندہ دل سے یہ کلمات پڑھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی پوری کائنات کا مالک صرف اللہ ہی ہے اور ہر طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہی احساس انسان کے دل میں توکل اور یقین پیدا کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ رمضان کے آخری عشرے میں روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یہ ذکر ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو بے شمار نیکیاں اور اللہ کی حفاظت نصیب ہو سکے۔ لیلۃ القدر رمضان کی سب سے عظیم رات ہے اور اس رات میں دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا مطلب ہے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ اس دعا میں ایک بہت گہرا پیغام ہے۔ انسان سے زندگی میں بہت سی غلطیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے معافی مانگ لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ دراصل اسی معافی کو حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس لیے لیلۃ القدر کی راتوں میں اس دعا کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ نماز، تلاوت اور ذکر کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی خاص اہتمام کریں۔ اللہ سے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی خیر و برکت کی دعا کریں۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور آخری عشرے میں قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اسے نہ صرف ثواب ملتا ہے بلکہ اس کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے اور آخری رمضان میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو 2 مرتبہ دہرایا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر کوئی شخص پورا قرآن نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم روزانہ چند آیات ضرور پڑھ لے۔ اہم بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی جائے تاکہ اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جا سکے۔ قرآن انسان کو صبر، شکر اور تقوی کی تعلیم دیتا ہے۔ جب انسان قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کے ساتھ گزاریں، چاہے وہ تلاوت کی صورت میں ہو یا اس کے ترجمہ اور تفسیر کو سمجھنے کی کوشش میں۔ رمضان کے آخری عشرے میں استغفار اور دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ استغفار دل کو پاک کرتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دن میں کئی مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ دینا بھی بہت بڑی نیکی ہے، خاص طور پر رمضان میں۔ صدقہ نہ صرف گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ محتاج لوگوں کی مدد کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ آخری عشرے میں کوشش کریں کہ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کریں اور اللہ سے دل سے دعا کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ دن بہت قیمتی ہیں اور شاید ہمیں دوبارہ یہ موقع نہ ملے۔ اگر ہم نے ان دنوں کو عبادت، دعا اور نیکیوں میں گزار لیا تو یہ ہماری آخرت کی کامیابی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے آخری عشرے کی قدر کرنے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان کا آخری عشرہ دراصل ہماری زندگی کا ایک قیمتی موقع ہے۔ یہ وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور جہنم سے نجات عطا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان مبارک لمحات کو غفلت میں ضائع نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت، ذکر، استغفار اور دعا میں گزاریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اگلا رمضان نصیب نہ ہو، اس لیے اس رمضان کے آخری دنوں کو اپنی زندگی کے بہترین دن بنا لیں۔ اللہ سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور ليلة القدر کی تلاش میں ہر رات کو قیمتی سمجھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے آخری عشرے کی برکتیں نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بھی اس قیمتی اعمال کو جان سکیں اور رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔